بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ساس مجھے روز مزار پر لے جا کر باندھ دیتی اور رات کو آ کر کھولتی اور کہتی، دیکھنا 2 ماہ کی ہی بات ہے، تو جلد ماں بنے گی۔ میں چپ کر کے وہی کرتی جو ساس کہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رپورٹس کے مطابق میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ مگر 2 ماہ بعد جب میں حاملہ ہوئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ راز جاننے کے لیے بھیس بدل کر اسی مزار پر گئی تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ وہاں تو پچھلے کئی دنوں سے میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، چکر سے آنے لگتے تھے اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس مجھے روز کہتی کہ تو امید سے ہے، اسی لیے یہ حالت ہو رہی ہے، مگر میں اس کی بات کو سختی سے رد کر دیتی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی اور ڈاکٹر مسکرا کر مجھے مبارکباد دے رہی تھی، یعنی میری ساس کا تجربہ ٹھیک تھا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میری ساس میں اس وقت میڈیکل رپورٹس تھیں جن کے مطابق میں ماں بننے والی تھی۔ اس خبر پر میرے شوہر سمیت میرے سارے سسرال والے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور میں جب سے کلینک سے گھر آئی تھی میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر اب کی سوالات کے تھے جنہوں نے میرے دماغ میں ادھم مچا دیا تھا۔ مجھے 1 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا، تب میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور جو بھی ملتا بس یہی سوال پوچھتا تھا کہ بچے نہیں ہوئے۔ میری ساس کو بھی پوتے پوتیوں کا بہت شوق تھا اور وہ بھی مجھے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہی پوچھتی رہتی تھی کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ لوگوں کی ان باتوں اور سوالات کی وجہ سے میں بہت تنگ آ گئی تھی اور بہت مایوس بھی ہو گئی تھی۔ پھر مجھے میری ایک سہیلی نے مشورہ دیا کہ تم دونوں میاں بیوی رپورٹس کروا کر اگر کسی میں کچھ مسئلہ ہے تو وقت پر حل ہو سکے۔ دوست کا یہ مشورہ مجھے پسند آیا تھا۔ پہلے تو میرا شوہر ٹیسٹ کروانے پر راضی ہی نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر میرے کہنے پر راضی ہو گیا۔ ہم دونوں نے ٹیسٹ کروا لیے۔ جس دن رپورٹس ملی تھی اس دن میں اپنی دوست کے ساتھ ہی رپورٹس لینے چلی گئی تھی۔ میری رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں اور مجھے میں کوئی نقص نہیں تھا، مگر یہ جان کر مجھے دھچکا لگا کہ میرا شوہر بانجھ تھا، اس میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ یہ ایسا صدمہ تھا جس نے مجھے بلا ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کو بچوں کا کس قدر شوق ہے۔ اگر اسے یہ بات یا پتہ چلتی تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا اور اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے یہ بات چھپا لوں گی۔ میری دوست نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو مت بتانا، اس کی انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رپورٹس لا کر الماری میں چھپا دی اور گھر آ کر شوہر کو بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ چونکہ وہ میری باتوں پر یقین کرتا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے رپورٹس نہیں مانگے گا، اور ہوا بھی وہی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور اپنی ماں کو بھی صاف کہہ دیا کہ ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو مل جائے گی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی اور میں اس کو سچ بتا کر اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے لب سی لیے۔ میری ساس مجھے اب تانے دینے لگ گئی تھی کہ تم اولاد نہیں پیدا کرو گی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میرا شوہر میری ڈھال بن کر ہر بار میرے سامنے کھڑا ہو جاتا اور اپنی ماں کے سامنے میری حمایت کرتا تھا، لیکن اب جو ڈاکٹر بتا رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میرا شوہر باپ بن ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر میں امید سے کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر میرے شوہر کو یہ سب پتہ چل جاتا کہ اس کی رپورٹس ٹھیک نہیں تھی مگر اس کے باوجود میں ماں بننے والی ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور میں نے اگلے دن اپنی سہیلی کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروائے اور نتیجہ وہی رہا، یعنی میں سچ میں امید سے تھی، مگر کیسے؟ میرا سر چکرانے لگا۔ میری سہیلی کو چونکہ میرے شوہر کی رپورٹس کا پتہ تھا، اس لیے وہ مجھ سے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی کہ کسی کا گناہ لیے پھر رہی ہوں۔
میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا شوہر بہت خوش تھا اور ساس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اور مجھے بے بس یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، میرا دل اب کسی کام میں نہیں لگتا تھا جب تک مجھے اس الجھن کا دوسرا سرا نہیں ملتا تھا، ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دن میں پھر سے ایک اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اپنا چیک اپ کروانے، اور جب لوٹ کر گھر آئی تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میرے کمرے کی الماری کھلی تھی اور وہ رپورٹس جو میں نے چھپائی ہوئی تھی وہ اس وقت میرے شوہر کے ہاتھ میں تھی۔ میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اور اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی، یہ وضاحت دیتی، ساس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ تو میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی تھی، میرا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو تم نے یہ بات چھپائی کیوں؟ اور تم کس کا گناہ پیٹ میں لے کر دوپ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانا چاہا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں کیا میں نے، مگر اس کا سوال بھی وہی تھا کہ اگر میں باپ نہیں بن سکتا تو پھر تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا، تو میں اسے کیا بتاتی؟ میرے شوہر اور میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں چیختی رہ گئی مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ میں اب کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اس شادی میں میرے گھر والوں کی مرضی شامل نہیں تھی اور وہ میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اسی سے ہی کروں گی۔ تو ابا نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اس شادی کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں تھا، اور میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد ابا مان جائیں گے۔ پچھلے 3 سالوں میں نے بہت بار اپنے گھر والوں سے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرے لیے دروازے نہیں کھولا تھا۔ میں سڑک پر پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی، کس کے پاس جاؤں گی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی سہیلی کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بعد وہ آ کر مجھے اپنے گھر لے گئی۔ جانے وہ رپورٹس میرے شوہر کے ہاتھ کیسے لگ گئی تھی، میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، اور جانے کیوں مگر مجھے یہی احساس ہو رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے میری ساس کا ہاتھ ہے۔ یہ بات سوچتے سوچتے میں ایک دم چونک گئی۔ مجھے یاد آیا کہ ساس مجھے مزار پر لے جا کر باندھ دیتی تھی۔ ہو نہ ہو میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی ہوا ہے۔ یہ بات میرے دماغ میں جانے کے پہلے کیوں نہیں آئی تھی؟ کچھ عرصہ پہلے ہی کی تو بات تھی جب ایک دن میری ساس مجھے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ ایک مزار پر چلو، وہاں کے پیر بابا بڑی کرامت والے ہیں، تمہاری گود بھری ہو جائے گی۔ اور میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر ساس کا دل رکھنے کی خاطر چلی گئی۔ اس مزار پر جا کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں چپ چاپ ساس کے ساتھ ایک ہجرے میں چلی گئی، اور اس بابا نے مجھ پر دم کر کے باہر بھیج دیا، مگر میری ساس کافی دیر تک اندر اس سے باتیں کرتی رہی۔ جب ساس باہر آئی تو مجھے کہنے لگی کہ ایک خاص عمل کرنا پڑے گا، پھر ہی تم ماں بن پاؤ گی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسا عمل؟ تو کہنے لگی کہ تجھ پر ہر روز میں 2 گھنٹوں کے لیے اس مزار پر ایک درخت کے ساتھ باندھ دوں گی، پھر شام کو آ کر کھول دوں گی۔ پیر بابا نے کہا کہ اس عمل کی بدولت میں بہت جلد دادی بن جاؤں گی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور ایسی جو بلانا باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے صاف منع کر دیا کہ میں ہرگز اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کروں گی۔ ساس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، میری بات مان جا، یقین کر، پہلے بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ بہت سی بے اولاد عورتوں کو یہ والا عمل کرنے سے اولاد ملی ہے۔ میں نے پھر سے منع کیا، مگر یہی میری ساس میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی تو مجھے ماننا پڑا۔ میں نے سوچا کہ میں ماں تو بن نہیں سکتی، ساس کا دل رکھنے کے لیے وہ جو کہتی ہے مان لیتی ہوں۔ اس کا دل رہ جائے گا اور میرا بھی کچھ نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شوہر سے بات کر لوں پھر بتاؤں گی۔ ساس کہنے لگی کہ اسے یہ باندھنے والی بات مت بتانا، صرف یہی کہنا کہ منت مانگنے جانا ہے۔ مجھے ساس کی باتوں میں سے الجھن ہو رہی تھی اور شک بھی ہو رہا تھا، مگر میں نے پھر بھی
ہاں کر دی اور اپنے شوہر کو یہی کہا کہ میں منت مانگنے جا کر کروں گی، اور میرے شوہر نے اعتراض نہ کیا اور کہا کہ جو تمہاری مرضی ہو وہ کر لو۔ اتنے دن ساس مجھے مزار کے پیچھے لے آئی اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ مجھے یہ سب کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر میں نے ساس کی خاطر خاموش تھی، وہ اپنی حسرت پوری کر کے دیکھ لے۔ دوسری طرف میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ جب ساس اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گی تو اسے احساس ہوگا کہ یوں مزار پر آ کر دعائیں کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ساس مجھے باندھ کر چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ شام سے پہلے اگر مجھے لے جائے، میں اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے ہی گھر واپس جانا چاہتی تھی، مگر ساس مجھے 2 کے بجائے 3 گھنٹے بعد لینے آئی، اور جب میں گھر پہنچی تو میرا شوہر گھر آ چکا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی ناراض ہوا۔ اگلے دن پھر سے ساس میرے سر پر سوار ہو گئی کہ چلو مزار پر چلیں۔ آج بھی وہ مجھے باندھ کر چلی گئی، اور شام کو جب میں گھر پہنچی تو میرے ساتھ گھر نہیں گئی، بلکہ دروازے سے ہی کہنے لگی کہ تم خود اندر چلی جاؤ، میں ذرا بعد میں آتی ہوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے شوہر کو یہ محسوس کروانا چاہتی ہے کہ میں اکیلی ہی گئی تھی اور اکیلی ہی واپس آئی ہوں۔ میرے گھر آئی تو آدھے گھنٹے بعد وہ گھر واپس آئی۔ میں چاہتی تو کہ اپنے شوہر کو سب سچ بتا دوں کہ ہم مزار پر جاتے ہیں اور وہاں تمہاری ماں مجھے باندھ آتی ہے، مگر جب بھی بتانے کی کوشش کرتی، ساس میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اشارے سے چپ رہنے کو کہتی۔ مجھے کہتی کہ اس راز کا بس میرے اور تمہارے درمیان رہنا چاہیے، ورنہ یہ عمل خراب ہو سکتا ہے۔ پیر بابا نے کہا تھا کہ رازداری ہونی چاہیے۔ میں اس بات پر بھی مان گئی اور پھر روز یہی کام ہونے لگا۔ ساس مجھے مزار پر جا کر باندھ دیتی۔ میں دل میں سوچتی کہ یہ جو مرضی کر لے، جتنے مرضی فیصلے کر لے، قدرت کا فیصلہ تو بدلنے سے رہا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی کہ جیسے ہی وہ مجھے لے کر مزار پر آئی تو وہاں احاطے میں کھڑا کر کے کہنے لگی کہ میں ذرا پیر بابا صاحب کو سلام کر کے آتی ہوں، تم یہیں رکو۔ میں وہیں کھڑی تھی کہ اچانک ایک آدمی مجھ سے آ کر ٹکرایا اور میرے بالکل پاس سے گزرا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے بہت باتیں سنائی کہ وہ مجھے چھو کر کیوں گزرا ہے۔ وہ جو آتا مجھے سے معافی مانگنے لگا۔ میں اس سے کسی صورت بخشنے پر تیار نہیں تھی۔ میری ساس نے آ کر بیچ بچاؤ کروایا اور مجھے لے کر ایک طرف آ گئی۔ کہنے لگی کہ آج تم وہاں نہیں جاؤ گی، یہاں ایک خاص کمرہ ہے، وہاں جانا پڑے گا اور پوری رات وہاں عبادت کر کے گزارنی ہوگی۔ میں نے صاف منع کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ساس کہنے لگی بس یہ آخری بار ہے، آج کی رات عبادت کر لو، پھر ہم یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں نے یہ سوچ کر شرط مان لی کہ چلو کل سے یہاں آنا تو نہیں پڑے گا نا۔ ساس کہنے لگی تم کمرے میں ساری رات عبادت کرنا اور میں یہاں باہر بیٹھوں گی۔ تم اپنے شوہر کو فون کر کے کہو تم اپنی سہیلی کے گھر رہی گئی ہو۔ آج رات میں نے ویسا ہی کیا جیسا ساس نے کہا تھا۔ میں اس کمرے میں گئی اور یہاں ہر طرف اگربتیاں جل رہی تھی۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اچانک ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند ہے تو میں نے سوچا کہ ساس کو کیا پتا کہ میں عبادت کر رہی ہوں یا سو رہی ہوں۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ساس کمرے سے باہر ہی تھی۔ ہم دونوں گھر واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے میرے رات گھر سے باہر رہنے پر کوئی شک یا سوال نہیں اٹھایا تھا اور میرے لیے یہی بہت تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اب وہاں دوبارہ نہیں جانا پڑے گا۔ ساس کو البتہ پورا یقین تھا، مجھے کہتی تھی کہ ہم نے پورا عمل بالکل ٹھیک ٹھاک کیا ہے، دیکھنا تم جلدی امید سے ہوگی۔ میں دل ہی دل میں ساس کی باتوں پر مسکرا دیتی اور اب 2 ماہ واقعی ساس کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی تھی، مگر کیسے؟ یہ سب مجھے یاد آیا تو میں چونک کر رہ گئی۔ شاید جس رات میں مزار پر رکی ہوں شاید تب کچھ ہوا ہو۔ اب ساس ہی میری گواہی دے سکتی تھی کیونکہ وہ تو دن رات میرے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ میں اپنی سہیلی کو بتا کر اگلے دن اپنے سسرال چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم بد کردار ہو، میں تمہیں اس گھر اور اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مزار پر منت مانگنے کے بہانے تم وہاں کسی سے ملنے جاتی رہی ہو۔ یہ سن کر ساکت رہ گئی۔
وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے ساس کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس نے منہ موڑ لیا۔ کہنے لگی کہ مجھے تو تمہاری بیوی پر پہلے سے ہی شک تھا کہ اس کا کسی اور سے چکر چل رہا ہے، اسی لیے تو اس نے تمہیں تمہاری رپورٹس نہیں دکھائیں اور ہمیں پاگل بنایا۔ کیا اس سارے راز کا تعلق اس مزار سے جڑا ہوا تھا؟ میں نے چلا کر کہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے شوہر نے اپنا موبائل کھول کر مجھے کچھ تصویریں دکھائیں تو میرے قدموں سے زمین ہی دھنس گئی۔ تصویروں میں میں ایک آدمی کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ وہی آدمی تھا جو اس دن مجھ سے ٹکرایا تھا۔ یہ سب کس نے کھینچی تھی؟ میرا شوہر کہنے لگا، تمہارے خلاف ایسی گواہی مل چکی ہے کہ میرے پاس یقین کرنے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ مجھے اپنی ساس پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ خاموش کیوں ہے، کچھ بتاتی کیوں نہیں۔ شاید یہ سب میری ساس کی ہی سازش تھی، اس نے مجھے میرے شوہر کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی تھی، مگر کیوں اور میں حاملہ کیسے ہوئی؟ یہ راز اسی مزار پر جڑے ہوئے تھے، اسی لیے میری بے گناہی تبھی ثابت ہوئی جب میں وہاں دوبارہ جاتی، اسی لیے میں وہاں سے نکل آئی۔ میری سہیلی نے ساری بات سن کر کہا، لگتا ہے جس رات تم مزار پر رکی ہوگی اسی رات تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، ابارشن کروا لو، کیا پتہ پھر تمہارے شوہر کا دل تم سے ٹھیک ہو جائے۔ تم اس سے معافی مانگ لینا۔ اس کا آئیڈیا مجھے پسند آیا تھا اور میں نے سوچا کہ ایسا ہی کروں گی، لیکن مگر پہلے مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساس اکیلی نہیں ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی اور بھی ہے۔ میری دوست اگلے دن نوکری پر چلی گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس مزار پر جا کر دیکھتی ہوں کہ وہاں کون سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے بھیس بدلا اور وہاں چلی گئی۔ وہاں پیر بابا کے کمرے میں جا کر میں نے اسے جھوٹ موٹ کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے لیے کچھ عمل کر دے، تو اس نے کچھ تعویذ اور دم والا پانی دے دیا۔ میری ساس کی پہلی بات جھوٹ ثابت ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ ہر بے اولاد عورت کو درخت کے ساتھ باندھنے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً اس پیر نے اور میری ساس نے مل کر میرے خلاف سازش کی تھی۔ میرے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں چپ چاپ واپس آ گئی۔ اگلے دن پھر میں بیس بدل کر گئی، مگر اس دن بھی مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میں اس شخص کو تلاش میں تھی جس کے ساتھ میری تصویریں تھیں، مگر وہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ آخر میں نے اسے 5ویں دن دیکھ لیا۔ وہ کسی برقع پوش عورت سے پیسے لے رہا تھا۔ مجھے ایسے گمان گزرا جیسے وہ میری ساس ہو، اور واقعی وہ میری ساس ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، مگر وہ کون تھا میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ میں نے اپنی سہیلی کو نہیں بتایا کہ وہ کن چکروں میں ہوں، میں اسے اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری سہیلی مجھے روز ابارشن کروانے کا زور دیتی، مگر میں ابھی پہلے ثبوت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ایک پڑوسن دوست کو کہا کہ میری ساس پر نظر رکھے، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلے تو اس کا پیچھا کرے۔ مجھے ایک دن میری پڑوسن کا فون آیا اور کہنے لگی کہ تمہاری ساس اپنے بیٹے کی منگنی کر رہی ہے، شاید 2-4 دنوں تک کرے۔ یہ سن کر میرے سر ساکت رہ گئی۔ میری سہیلی کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے شوہر سے جا کر بات کروں گی، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر اس کی بات سنے گا۔ جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ میری ساس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا اور اس کا ساتھی کون ہے، تب تک میں بے بس تھی۔ میری طبیعت کچھ خراب تھی، اسی لیے میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپسی پر میں نے اپنی ساس کو دیکھا، اس کے ساتھ جو تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا، اور یہ بھی الجھن دور ہو گئی تھی کہ میرے خلاف گواہی کس نے دی ہوگی۔ 2 دن بعد میرے شوہر کی منگنی ہونے جا رہی تھی، اور ان 2 دنوں میں سارے ثبوت اکٹھے کر چکی تھی۔ اینڈ جس وقت میرے شوہر کی منگنی ہو رہی تھی میں وہاں چلی گئی۔ اس کی منگنی جس لڑکی کے ساتھ ہو رہی تھی اسے دیکھ کر میں تو حیران نہیں ہوئی، مگر مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ ضرور فک ہو گئے تھے۔ وہ بخلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، اپنی سہیلی کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔
کہ اس نے اتنی خوبصورتی سے میرا گھر اجاڑ دیا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت میرے شوہر کے پہلو میں جو عورت کھڑی تھی وہ میری سہیلی ہی تھی، جس سے میرے سب رازوں کی واقفیت تھی، جو سب جانتی تھی، مگر میں شاید اس کو نہیں جانتی تھی، تبھی تو دھوکہ کھا گئی۔ میں نے اس کو اس دن اپنی ساس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تھا اور سن لیا تھا۔ میری ساس اس سے کہہ رہی تھی کہ اب وہ تمہارے گھر میں ہی تو بس تم جلدی سے اس کا ابارشن کروا کر اسے اپنے گھر سے باہر نکالو تاکہ میں تمہیں دلہن بنا کر لے آؤں۔ مجھے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے اس کی بات ریکارڈ پر کر لی تھی اور اس وقت وہاں موجود سب لوگ سن رہے تھے۔ میں نے سب کو کہا میری ساس اور میری دوست نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، میرا گھر اجاڑا ہے، میرے بچے تک کو مشکوک بنا دیا ہے، مجھ پر الزام لگائے، جھوٹی تصاویریں بنائیں۔ یہ سن کر میری دوست چیخ پڑی اور کہنے لگی، ہاں یہ سب میں نے اور تمہاری ساس نے کیا ہے۔ میں کالج کے زمانے سے ہی اس کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارے آنے سے پہلے میری پسند تھا کہ میں نے اس کی ماں تک کو راضی کر لیا تھا، مگر پھر تم ہماری زندگی میں آ گئی، مجھے مجبور تم سے شادی کرنی پڑی اور اس کو تم سے دور رکھ کر سکوں۔ تم دونوں کی شادی سے نہ میں خوش تھی اور نہ تمہاری ساس۔ ہم نے تمہیں اس گھر اور اس کی زندگی سے نکالنے کے بہت منصوبے بنائے، مگر ہر پلان فیل ہو جاتا۔ تمہاری ساس تمہیں دودھ میں روز دوا کھلاتی تھی تاکہ میں ماں نہ بن سکوں۔ پھر ہم نے ایک بڑا پلان بنایا، تمہارے شوہر کی جھوٹی رپورٹس بنوائی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا اور تم حاملہ ہو تو وہ تم پر شک کرے۔ پچھلے 4 ماہ سے تمہیں دوائیاں دینا بند کی تھی، اسی لیے تم امید سے ہو گئی تھی۔ وہ مزار پر لے جا کر تمہارا باندھ دینا صرف اسی وجہ سے تھا کہ تمہارا شوہر تم پر شک کرے کہ تم کسی اور کے چکر میں پڑ گئی ہو، اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا اور اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار شادی ہو جائے پھر سب کچھ میں ٹھیک کر لوں گا، مگر تم پھر سے اب سب برباد کرنے آ گئی ہو۔ یہ سن کر میرا شوہر دنگ کر کھڑا تھا اور وہ ہم دونوں کی دوست تھی اور اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میری تو جان کر بھی خوشی تھی کہ اس رات بازار پر کیمرے میں میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، اگرچہ ان دونوں نے میرے خلاف بہت بڑی سازش کی تھی، مگر وہ دونوں بھول گئی تھی کہ خدا بہترین چال چلنے والا ہے اور وہی سب کا پردہ فاش کرنے والا ہے۔ ان کی سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد میری بیٹی پیدا ہوئی اور ہم ماں باپ بن گئے۔ اب زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میری ساس اب پچھتاتی تھی، مگر میرا شوہر اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔